میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرنا شروع کر چکے ہیں۔ جب تک کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے، ہم اس وقت تک نہ تو کافروں سے جہاد کر سکتے ہیں اور نہ اس وقت تک مسلمانوں کو عزت و فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔ محمد اینڈ علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور اسلام جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے آج ہم 2 کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عقیدہ توحید میں سب سے زیادہ اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی دشمنی ہو۔ اللہ تعالی سے تعلق، پیار اور محبت کا ایسا سلسلہ قائم ہو جائے کہ روز بروز پختہ ہوتا جائے۔ اس کے بعد مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ تعلق اللہ کی محبت اور پیار کے تابع ہو۔ اگر اللہ تعالی اجازت دیتے ہیں تو بس اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی اجازت دیتے ہیں بس اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی ہو اور اللہ تعالیٰ کے خاطر ہی دشمنی ہو۔ لہذا سارے اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید اور اللہ پر ایمان کے بعد دوسرا سب سے افضل عمل الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے۔ نماز اور روزے کی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی فرض ہے۔ جہاد کو چھوڑنا، جہاد سے پیچھے رہنا، جہادی مشن کو رول بیک کرنا اور جہاد سے یو ٹرن لینا اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ فرمایا کہ جہادی مشن کو رول بیک کرنا، جہاد سے یو ٹرن لینا، جہاد کو چھوڑ دینا آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالتا ہے۔ اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کے باعث مسلمان کافروں سے سخت خوف زدہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جہاد سے گریز اور اجتناب ہے۔ جہاد نہ کرنے کے 2 اسباب زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ عام مسلمان کے عقیدہ توحید میں بگاڑ آ چکا ہے۔ اللہ غنی۔ عام جو انسان ہے اس کے عقیدہ توحید میں بگاڑ آ چکا ہے۔ مسلمانوں نے زمین و آسمان اور انسان کو پیدا کرنے والی ہستی کو بھول کر، غور طلب بات ہے، یعنی کہ اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ مسلمانوں نے زمین و آسمان اور انسان کو پیدا کرنے والی ہستی کو بھول کر غیر اللہ کو اپنا رب اور اختیار کا مالک ماننا شروع کر دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اور اس سے بڑھ کر غیر اللہ کی پرستش شروع کر دی ہے۔ اللہ غنی۔
میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرنا شروع کر چکے ہیں۔ جب تک کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے، ہم اس وقت تک نہ تو کافروں سے جہاد کر سکتے ہیں اور نہ اس وقت تک مسلمانوں کو عزت و فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی یہ حالت جو ہے اس کا دوسرا سبب کفار سے دوستی ہے۔ جب تک کافروں سے دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھاتے رہیں گے، ان کی تہذیب و تمدن کو، عقائد کو مد نظر رکھ کر ان کے رہن سہن کو، چلنے پھرنے کو، لباس و حجامت کو اور سیاست و معیشت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے رہیں گے، تو اس وقت تک کافروں سے کیوں کر جنگ کر سکیں گے؟ پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان جیسا لباس پہنیں، ان کی طرح کاروبار کریں، ان سے جنگ کرنے کا پھر کوئی مطلب ہی باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے ہم جب ان جیسے ہوں گے، ان جیسا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان جیسے لوگوں کی طرح کپڑے پہننا، ان جیسے لوگوں کی طرح حجامت کرنا، تو پھر جہاد کیا کر سکیں گے؟ ان سے جنگ کیسے کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصار کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی۔ اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی کا عقیدہ بھی رخصت سفر باندھ گیا۔ ان دونوں کے رخصت ہونے سے مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے اور قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید کے بغیر موت شرک والی ہے اور جہاد کے بغیر موت منافقت والی ہے۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ اللہ کے خاطر ہی دوستی اور دشمنی ہونی چاہیے، تو عقیدہ توحید میں کمال درجے کا نکھار پیدا ہوگا اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد بھی بیدار ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کا، ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں اتنے گم ہو گئے، ہم اسلامی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ہم خدا کو سجود کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ ہم صرف ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ کوئی لین دین ہوگا، جن سے کوئی اپرچونٹی ملے گی، جن سے کوئی بزنس کا تعلق ہوگا، ہم صرف ان سے ہی محو گفتگو ہیں۔ جاؤ نا، مسجدوں میں جاؤ نا، نمازیوں سے اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ ملاقات تو کرو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کا مفہوم کیا ہے۔ مگر نہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جنہوں نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے، جنہوں نے بڑے بڑے سیلون سے اپنا ہیئر کٹ کیا ہوا ہے، ہیئر اسٹائلسٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو جہاد کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد عین علی
الف لام میم محمد عین علی